بسم الله الرحمن الرحيم. وعن مالك رحمه الله تعالى قال: بلغني أنه قيل للقمان الحكيم ما بلغ بك ما نرى يعني الفضل. قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ خبر پہنچی کہ کسی نے حضرت لقمان حکیم سے یہ پوچھا، ما بلغ بک ما نرى یعنی الفضل، کہ جو آپ کو مقام مرتبہ ملا ہے، حکمت اور دانائی ملی ہے، اللہ جل شانہ نے خاص سمجھداری عطا کی ہے، اس کا سبب کیا بنا، یہ کس وجہ سے نصیب ہوئی، کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ تو فرمایا کہ صدق الحدیث، پہلی بات تو زبان کا سچا ہونا، کھرا ہونا، سچی بات کہنا، واداء الامانہ، امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت پوری ادا کرنا، اور تیسری بات وترک ما لا یعنینی، فضول بات جس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو، اس کو ترک کرنا۔ تو تین اسباب اپنی اس حکمت اور دانائی کے بیان فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت لقمان حکیم کو جو حکمت اور دانائی اور سمجھداری اور شعور عطا کیا تھا، وہ ضرب المثل، جب کسی سمجھدار شخص کو دیکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو تو حکیم لقمان کی دانائی عطا ہوئی۔ حبشی غلام تھے، سیاہ رنگت کے، لیکن اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے، اور بعض حضرات نے لکھا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے غلام سیاہ رنگت کے حبشی، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے تقوی طہارت کی وجہ سے یہ حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ ان کے نبی ہونے نہ ہونے کے حوالے سے دونوں طرح کی باتیں ہیں، چونکہ کوئی صراحت یا وضاحت نہیں ہے، اس لیے کچھ علماء ان کو نبی خیال کرتے ہیں اور کچھ ان کو اللہ کا ولی اور نیک بندہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی نصیحتوں کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے سورہ لقمان کے اندر۔ یہاں پر بھی ان سے یہ بات منقول ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے یہ مقام مرتبہ آپ کو حکمت اور دانائی، سمجھداری اور شعور کا جو اونچا مقام دیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے حاصل ہوا؟ تو تین باتیں: صدق الحدیث، بات کی سچائی، قول کی سچائی، بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ، غلط بیانی، دھوکہ دہی، ان چیزوں سے اجتناب۔ یہ حدیث مبارک ہم جمعے کے خطبوں میں بھی سنتے رہتے ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ صدق، سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ آدمی اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید 100 جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ایک جھوٹ بول لوں گا جان چھٹ جائے گی، لیکن اس ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے، اس کو سچا دکھانے کے لیے مزید 10 جھوٹ اس آدمی کو بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹ کی نحوست اتنی ہوتی ہے، بعض احادیث کے اندر آیا کہ جھوٹ کے ایک بول جب زبان سے نکلتا ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس آدمی سے میلوں دور بھاگ جاتے، اس قدر سخت اس کی بدبو ہوتی۔ اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا، لیکن جو نورانی مخلوق ہے فرشتے، ان کو اس کا احساس ہو جاتا، اور اس کی وجہ سے وہ میلوں دور بھاگ جاتے۔ جب فرشتے بھاگ جاتے ہوں، دور ہٹ جاتے ہوں، تو اللہ مالا ایسا شخص کا دل دماغ شیطان کے قبضے میں چلا جاتا،
پھر مزید جھوٹ پر جھوٹ بولنے پر اس کو آمادہ کرتا ہے، غلط بیانی اور دھوکہ دہی پر۔ تو جب تک آدمی سچ بولتا رہے، سچ کا ساتھ رہے، تو اللہ جل شانہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو صدق الحدیث فرمائے کہ سچی بات کہنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا، یہ جو ہے سب سے بڑا سبب ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے اس حکمت اور دانائی کے ملنے کا۔ دوسری بات وہ اداء الامانہ فرمایا، امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت مکمل ادا کرنا۔ بعض روایات کے اندر ان کا یہ واقعہ بھی ہے کہ جن کے یہ غلام تھے، ایک دفعہ مالک اپنے باغ میں آیا، باغ کی دیکھ بھالی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ مالک آئے اور مالک نے آ کر ان سے خاص قسم کی جو ہے تربوز مانگا جو میٹھا ہو، تو ایک لے کر آئے، اور پھر مالک نے ان کو ہی کہا کہ آپ پہلے کھا کر چیک کرو کیسا ہے۔ تو کھایا اور اس کے بعد جو ہے نا کہا بہترین ہے۔ جب مالک نے کھایا تو انتہائی کڑوا تھا، تو دوسرا لے کر آنے کا کہا تو دوسرا بھی ایسے ہی نکلا۔ تو ان سے کہا کہ آپ کو یہی پتہ نہیں کہ کون سا میٹھا ہوتا ہے، کون سا پھیکا اور کڑوا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ میں نے آج تک کبھی چکھا نہیں ہے کہ کون سا میٹھا کون سا پھیکا ہوتا ہے، اس لیے مجھے اس کی پہچان ہی نہیں۔ تو اس قدر امانت اور دیانت اللہ جل شانہ نے رکھی، پورا باغ قابو میں ہے، زیر دسترس ہے، لیکن اس چیز کی پہچان اس لیے نہیں ہو پائی کہ کبھی استعمال کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو اداء الامانہ، امانت ادا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے اس انعام کا ایک سبب ہے۔ تیسری جو اہم بات ہے وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِ، لا یعنی باتوں سے، ایسی باتیں جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس سے گریز کرنا۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا جو مشغلہ ہے، سب سے پسندیدہ اور مرغوب جو مشغلہ ہے، وہ لا یعنی اور فضول باتوں میں اپنے وقت کو لگانا۔ حالانکہ حدیث مبارک کے اندر حضور نے فرمایا تھا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے، آدمی کے اسلام کا حسن یہی ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو ترک کرے، یعنی ان باتوں کو جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ جو آج ہماری مجلسیں سیاسی جو ہے بحثوں سے، مباحثوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، حالات حاضرہ پر تبصرے، سیاست پر تبصرے، وہ باتیں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارے اختیار میں نہ ہمارے بس میں ہے اس میں کوئی تبدیلی کر۔ ہماری بیٹھکوں کی زینت، ہماری مجلسوں کی زینت ایسی لا یعنی اور فضول گفتگو ہوتی۔ ایک ہے تو اپنی پارٹی کی حمایت اور طرفداری میں زمین و آسمان کی قلابیں میں لا رہا ہوگا، دوسرا اپنے لیڈر کی مدح سرائی کے اندر ایران توران کی ہانک رہا ہوگا۔ الغرض بس مجلسوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہ فضول اور لا یعنی گفتگو ہیں جو ہماری بیٹھکوں کا، ہماری مجلسوں کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ لا یعنی ہے جس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ اس کی وجہ سے علماء نے فرمایا، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی میں دن بھر سبزی فروش اگر ضرورت کی وجہ سے دن بھر بولتا رہے، آلو لے لو، پیاز لے لو، اس کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، وہ آواز لگا رہا ہے سبزی خرید لو، اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس آدمی کا چھوٹا سا جملہ کہ زید کہاں گیا، یہ آدمی کو ایمانی اعتبار سے، نورانی اعتبار سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، اگر پتہ یقین نہ آئے تو تم بھی وہ صفت پیدا کر کے دیکھ لو دل میں، تمہیں بھی احساس ہو جائے گا کہ ذرا سے فضول سے جملے سے جو ایمانی نور کا ضیاء ہوتا ہے، وہ جو ہے اکارت چلا جاتا ہے، وہ پورا دن
پورا دن ضرورت کی وجہ سے جملے بولتے بولتے رہنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بلا ضرورت ایک چھوٹا جملہ بولنے سے ایمان کی حلاوت، ایمان کی نورانیت اور ایمان کی مٹھاس آدمی کے دل سے رخصت ہو جاتی۔ آج جو ہمیں ہمارے اعمال پر مزہ نہیں آتا، نمازوں پر، تلاوت پر، ذکر پر رغبت اور شوق محسوس نہیں ہوتا، مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، تھوڑا سا پڑھتے ہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، زیادہ دیر نہ قرآن سنا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے، نہ نماز میں وقت صرف ہو جاتا ہے۔ ہاں، چند منٹ کی نماز ہو تو پھر ہمیں یہ حدیثیں یاد آ جاتی ہیں کہ لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھایا کریں۔ حالانکہ اس زمانے کی جو لمبی نمازیں ہوتی تھی نا، وہ ایک ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ ہو جایا کرتی تھی، اس کو لمبی نماز کہا جاتا تھا۔ یہ تو 10 منٹ کی، 11 منٹ کی نماز تو یہ تو جو ہے ایک ایک رکعت جو ہے نا اس سے طویل ہو جایا کرتی۔ تو ایمان کی حلاوت نہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کی مٹھاس کا احساس نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے فرمایا کہ ترک ما لا یعنینی، فضول باتیں، لا یعنی باتوں کو ترک کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے یہ فضل، یہ مقام، مرتبہ اور یہ حکمت اور دانائی اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔